بکواس کیے، لیکن اس کے باوجود میرے لجپال محبوب نے ان کے لیے اسلام کی دعا کی، یا اللہ ان کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ تو رب کعبہ کی قسم ہم نے اپنے بڑے علماء اور بزرگوں سے سنا ہے، جو بھی عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں اتنے مسلمان کسی آبادی میں نہیں جتنے مسلمان طائف کی آبادی میں۔ یہ ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کی دعا کا صلہ۔ حضرات محترم، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی سیر کرائی، روزوں کی سیر کرائی۔ جب جنت کی سیر کی تو آپ نے جنت کی حوروں کو دیکھا تو کسی حور کو دیکھا فرمایا جا اپنا ابو بکر عطا فرمایا، کسی کو دیکھا فرمایا جا عمر عطا فرمایا، کسی کو دیکھا فرمایا جا عثمان عطا فرمایا، کسی کو دیکھا فرمایا جا علی عطا فرمایا۔ حضرات محترم، جنت کی حوروں کی سردار کی باری آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ دنیا کا قانون ہے، کسی کے گھر دولہا بن کے جاتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیز مانگتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ عرش معلی پر دولہا بن کر آئے، یا رسول اللہ اپنی مرضی کی چیز عطا فرمائے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جنت کی حوروں کی سردار اگر مانگ بیٹھی ہے جا میرے لیے اپنا بلال عطا فرما۔ حضرات محترم، جنت کی حوروں کی سردار کہنے لگی یا رسول اللہ اس کا نام کالا ہے، جان کا حبشی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جنت کی حوروں کی سردار یہ فیصلہ میں نے کیا، ابھی بلال سے نہیں پوچھا کہ بلال نے تجھے پسند کیا ہے کہ نہیں۔ حضرت محترم، میرے محبوب کریم علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، بلال کو بلاتے ہیں، بلال تیرا سوگا جنت کی حوروں کی سردار کے ساتھ آیا ہوں۔ حضرت بلال حبشی آنکھوں سے آنسو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تقدیر ایک پر لیٹنا پسند کیا آپ کی خاطر، جنت کی حوروں کی سردار کے لیے نہیں۔ یا رسول اللہ گھوڑے کھانے پسند کیے آپ کی خاطر، جنت کی حوروں کی سردار کے لیے نہیں۔ یا رسول اللہ زبان پر ہمدارے رکھنا پسند کیے آپ کی خاطر، جنت کی حوروں کی سردار کے لیے نہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بلال آج مانگ مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جا بلال تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کی امت سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں میری امت سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے صحابہ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں تو میرے صحابہ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا 1,24,000 مبشر انبیاء کرام سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں تو 1,24,000 مبشر انبیاء کرام سے پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال حبشی کی شکل میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال حبشی آسمان کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بےعزتی ہو گئی، آپ سے پہلے جنت میں کون جا سکتا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میری سنیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی کو ہوتا ہے سورج مشرق سے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، زمین و آسمان بڑھ سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے داماد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بلال جب قیامت کا دن ہوگا جس سواری کے اوپر آمنہ کا لال سوار ہوگا اس کی لگام بلال غلام ہونے کی حیثیت میں تیرے ہاتھ میں ہوگی اور تو غلام ہونے کی حیثیت میں پہلے جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات محترم یہ ہے جو ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں تو تاریخ میں آتا ہے یہ جو انڈیا شہر ہے اس انڈیا شہر میں میرے محبوب کریم علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اس کا انڈیا میں مزار موجود ہے، اس کا نام ہے رتن۔ یہ ایک تاجر تھا تو اپنے زمانے میں یہ اجازت مقدس میں تجارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو جوانی میں ایک دفعہ جب یہ اجازت مقدس پہنچا حرم کے پاس
تو اس نے دیکھا حرم کے پاس ایک کھائی ہے اور کھائی کے دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. تو ایک بچہ کھائی کے پاس آتا کھائی سے پار گزرنا چاہتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے گزروں یا یہاں سے گزروں، یعنی اپنی عقل لڑا رہا ہے کہ کس جگہ سے گزروں. تو رتن نے یہ سمجھ لیا، کیونکہ نوجوان تھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ کھائی سے پار گزرنا چاہتا ہے. تو رتن نے آگے ہو گیا اس بچے کو پکڑ کے کھائی سے پار تو رتن کہتا ہے جب میں نے اس کو پار اتارا تو بچے کے منہ سے الفاظ لکھے جزاک اللہ، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے. رتن کہتا ہے کہ اس کے لفظوں میں بچے کی لفظوں میں اتنی تاثیر اور اتنی مٹھاس تھی، اتنی شہد کئی دنوں تک کہتا ہے وہ مجھے لفظ بھول نہیں رہے. واپس آ گیا، کئی سال گزر گئے. ایک دن یہ رتن اپنے گھر کی چھت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے زمین پر اور پھر زمین پہ ہوئے اور دونوں جا کے مل گئے. یہ رتن ڈر گیا، اس کو خوف طاری ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں کر پاؤں گا. تو چھت سے جلدی نیچے آ گیا. حضرات محترم، اسی طرح اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ رات کو میں نے اس کا ایسا واقعہ دیکھا ہے. کچھ دن گزر گیا تو عرب سے کچھ لوگ آئے تو ایک آدمی دوسروں کو بتا رہا ہے کہ عرب میں ایک چاند آیا ہے جس نے اپنے قدموں میں چاند کو بلایا. لوگوں کا ہجوم ہے تو رتن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، لوگوں کا ہجوم دیکھ کے یہ بھی آگے جاتا ہے کہ پوچھتا ہے کیا ہوا. تو جب وہ جو لوگ عرب سے آئے تھے راجہ مقدس سے کہتے ہیں کہ عرب میں ایک محمد نام کا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے دکھائیں. تو انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گرے، پھر جا کے چاند کے ساتھ مل گئے. چونکہ رتن نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ واقعہ انڈیا میں دیکھا تھا تو رتن کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں عرب میں جاتا ہوں اور اس شخص کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں. زیارت کے لیے یہاں سے اس نے روانہ ہو گیا. جب حرم میں پہنچا سین حرم میں تو کیا دیکھتا ہے محبوب کریم علیہ السلام سامنے جلوہ افروز ہے اور دائیں بائیں صحابہ کرام کھڑے. جیسے رتن کے سامنے ہوا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا رتن ہندی، کیا تو رتن ہندی ہے؟ تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا اسی نے مجھے بتایا. اب رتن نے جب یہ بات سنی تو پیچھے نہ رہا، دل میں شوق پیدا ہو گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے رتن ہندی میں تیرے لیے ہی بیٹھا ہوں. کیا تمہیں یاد نہیں جوانی میں کچھ اجازت مقدس آیا تھا اور حرم کے پاس ایک بھائی کے پاس بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کھائی سے پار گزرنا چاہتا تھا، تو نے اس بچے کو اٹھا کے کھائی سے پار لگایا تھا. وہ کوئی اور بچہ نہیں تھا، وہ میں محمد ہی تھا. اللہ کے محترم میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس دن تو نے گہری کھائی سے مجھے پار اتارا تھا، آج میں تجھے کلمہ پڑھا کے جہنم کی وادی سے پار کروں. اللہ کے محترم اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جتنی بھی کوئی محبت کرتا ہے، جس انداز میں محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انداز میں اسے عطا فرماتا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جڑیاں لگاتے ہیں، یہ اتنا کپڑا یہ غریبوں کے کام آ جائے، غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائے. اللہ کے محترم یہ محبت کا انداز ہے. محبت ہو نا تو یہ اعتراض نظر نہیں آتے. میں نے دیکھا ایک بات پڑھی کہ پیر ڈیر علی شاہ صاحب بہرا شریف ان کے ملفوظات میں لکھا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پاک کے اوپر تاجی پڑھے قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو جب میں ایک آیت کریمہ پر پہنچا تو میں نے قرآن پاک کے اوپر تاجی دیکھا تو وہ بھی سرکار کا میلاد منا رہے تھے. فرماتے ہیں علی نے کہا اللہ کا حبیب آ رہا
शहर का शहंशाह आ रहा है, स्वाद का सादिक व अमीन आ रहा है, स्वाद का ज़ायका कमाऊ मज़ा आ रहा है, खाने का फलक की सैर करने वाला आ रहा है, आपने का काली कमली वाला आ रहा है, आपने का कुरान वाला आ रहा है, गाने का ताहा के सीने वाला आ रहा है, गाने का जुल्मतों को मिटाने वाला आ रहा है, लामने का लोहलात वाला आ रहा है, और मीम का मोहम्मद अती आ रहा है, नून का नबियों का सरदार आ रहा है, मोने का बदुहा के चेहरे वाला आ रहा है, हमजारे का अलमैसा के सीने वाला आ रहा है, आने का हादिया कौसर आ रहा है, जाने का यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाला आ रहा है। फिर मेरे इशारे से फरमाते हैं जब मैंने तमाम रूह को मिलाया तो बना वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमतन लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम रहमतन लिल आलमीन बना कर एक हदीस